امریش پوری کو اگلی ہی رات اس خصوصی وفد نے جو ملٹری اٹیچی کی قیادت میں تلبیب گیا تھا موساد کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ امریش پوری زیر لب مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ بادل نخواستہ ہی صحیح اس کے دوستوں کو بہرحال یہی فیصلہ کرنا تھا۔ چند منٹ تک کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنے ماتحت کو فوری طور پر سری نگر روانگی کا سگنل دیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ سری نگر کے سنسان ہوائی اڈے پر رات کے دوسرے پہر ان کے جہاز نے لینڈ کیا۔ را کی ٹیم ایک خصوصی پرواز سے یہاں پہنچی تھی۔ چاروں طرف کرفیو لگا تھا۔ ایک طرح سے سری نگر کا ہوائی اڈا صرف خصوصی پروازوں کے لیے ہی استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ معمول کے ایک آدھ پرواز ہی دہلی سے آتی یا پھر یہاں سے دہلی جاتی تھی۔ ہوائی اڈے پر فوج کا کنٹرول تھا، لیکن را نے صرف فوج پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ مجاہدین کی روز بروز بڑھتی کارروائیوں کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات دیکھنے میں آئے تھے، اور ہوائی اڈے کے 10-10 میل دور تک کسی کو پر مالنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں آنے والے اور جانے والے مسافروں کو بھی فوج اپنے خصوصی پہرے میں بختر بند گاڑیوں میں لاتی اور لے جاتی۔ امریش پوری کے استقبال کے لیے سری نگر میں را کا اسٹیشن چیف ناگی موجود تھا۔ وہ خود کار چلاتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں کے نزدیک لے گیا تھا۔ امریش پوری کے ساتھ اس کا صرف ایک ماتحت دہلی سے آیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سفر اپنے نام بدل کر کیا تھا۔ فوج کو صرف 2 اہم شخصیات کی آمد کی اطلاع دے کر ان کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کی تلقین کی گئی تھی۔ امریش پوری کی رہائش کا بندوبست ناگی نے اپنے نزدیکی سیف ہاؤس میں کیا تھا، لیکن اس نے اچانک اپنا پروگرام بدل دیا۔ فوج کے دوستوں کو مطلع کیا گیا ہے، انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے، ہم کل صبح وہیں ملتے ہیں ناشتے کی میز پر۔ اس بات کا علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ میں صبح ناشتہ 7 بجے کرنے کا عادی ہوں۔ اس نے ناگی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے الگ لے جا کر کہا۔ ناگی اس اچانک تبدیلی پر قطعاً حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے چیف کو پچھلے 15 سال سے جانتا تھا اور یہاں بھی حالات کی سنگینی کا اسے احساس تھا، لیکن وہ حیران اس بات پر ہو رہا تھا کہ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں اور امریش پوری نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے صبح آنے کی تلقین کی تھی۔ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے ایئر فورس کی ایک کار کو تیزی سے اس طرف آتے دیکھا۔ کار ان کے نزدیک آ کر رکی۔ مؤدب شوفر نے دروازہ کھولا اور امریش پوری بغیر کچھ کہے سنے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے ماتحت سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار فراٹے بھرتی ایئرپورٹ سے ملحق ایئر فورس کی بیس کی طرف جا رہی تھی، جہاں ایک کونے میں جدید سہولیات سے آراستہ انٹیلیجنس کے خصوصی آفس میں اس کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس کی آمد کو خفیہ رکھنے کے لیے فوج کے حلقوں میں کسی فوجی افسر کی آمد کی افواہ سر شام ہی پھیلا دی گئی تھی۔ پہرے پر موجود فوجی جوان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ GHQ سے کوئی جنرل آیا ہے۔ جس کار میں امریش پوری کو لایا گیا تھا وہ خاص طور سے آرمی کے اعلیٰ افسروں کے استقبال کے لیے ہی مخصوص تھی۔ امریش پوری جیسے ہی اپنی جگہ پہنچا، ایک مستعد ماتحت نے اسے دوست کی موجودگی سے مطلع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسی وقت ملاقات کر رہا ہوں اور کافی بھی وہیں پہنچا دی جائے، اس نے اپنے ماتحت سے کہا۔ اس نے اپنے ساتھ دہلی سے آنے والے ساتھی کے ہمراہ آرام دہ اور گرم ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو یہاں پہلے سے موجود ایک شخص کو جو مقامی کشمیری تھا اپنے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس لیے اسے لایا گیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات سیکیورٹی پر مامور کسی بھی شخص کو نہیں مل سکے تھے۔ ایسے لوگ جو یہاں لائے جاتے تھے ان کی شناخت کو سب سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ راستوں کی حفاظت پر مامور گارڈز کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کی شناخت جاننے کی کوشش نہ کریں۔ نوارد کی اصلیت کا علم وہی رکھتا تھا جو اس کا انچارج ہوتا تھا اور جس کے حکم پر اسے یہاں لایا جاتا تھا، اور کسی کو بھی علم نہ ہو پاتا۔ لیکن اس کھیل کے پرانے کھلاڑیوں میں سے 1-2 نے اس شخص کے چہرے کی جھلک دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا۔ اس کی تصاویر آئے روز اخبارات میں چھپتی رہتی تھیں۔ اس آستین کے سانپ کو وادی کے لوگ اپنے خیر خواہ کی حیثیت سے، مجاہدین کے ایک رہنما کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ گو کہ یہ شخص انڈر گراؤنڈ تھا۔ اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کروانے پر لاکھوں روپے کا انعام مقرر تھا، لیکن اسے پریس میں ایک سازش کے تحت کوریج دی جا رہی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی کہ وہ ایسے غداروں کو جو مجاہدین کے بھیس میں دراصل ان کے چھوڑے ہوئے ٹاؤٹ تھے، خوب پبلسٹی دے کر ان کی دھاک سادہ لو عوام کے دلوں پر بٹھا دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہو سکے۔ سناؤ میر صاحب، کیا حال ہے؟ آج کل تو آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف آپ کے بیانات بڑے زور و شور سے شائع ہو رہے ہیں۔ امریش پوری نے اس سے گرمجوشی سے معانقہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ سب کچھ آپ کی مہربانی اور محبتوں کے طفیل ممکن ہوا ہے۔
वरना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मीर साहब ने बेगैरती से दांत निकालते हुए कहा। मीर साहब चुपचाप हमारे इशारों पर नाचते रहिए। अगर आपकी और हमारी दोस्ती इस तरह बरकरार रही तो यकीन जानिए कि वो वक्त दूर नहीं जब आप जम्मू और कश्मीर के वजीर आला होंगे। अमरीश पुरी ने इसके सामने सोफे पर ढेर होते हुए कहा, जनाबे वाला मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई हुक्म दिया हो और इसकी तामील न की गई हो, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप इस खादम को हमेशा वफादार ही पाएंगे। बस एक जरा इस सरदार को लगाम दे लीजिए, आजकल वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लगा है। मीर साहब ने हक्के नमक जताते हुए इल्तिजा की। बेफिक्र रहिए मीर साहब, कोई कितना भी ऊंचा उड़ ले, हम जब चाहें इसे मुंह के बल गिरा देंगे। मीर साहब, हम सरदार जैसों के पर कुतलने जानते हैं। आप मुतमईन रहिए और अपना काम करते जाइए। अमरीश पुरी ने काफ़ी का घूंट हलक में उंडेलते हुए इसे मतलब की तरफ लाने की इब्तदा की। इस वक्त आपको जहमत देने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी आन पड़ी है कि आपके सिवा और कोई तरफ नजर नहीं जाती। मीर साहब, बस ये जानिए कि आज हमारी और आपकी दोस्ती का इम्तिहान होगा। आप तो जानते हैं कि इन कश्मीरियों के मरकज में हाथ बहुत लंबे हैं और खसूसन मुफ्ती साहब आपके खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि वो मुफ्ती साहब से आगे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने पिछले दिनों आपके खिलाफ खासा तूफान उठाया था, लेकिन हम आपके दोस्त जब तक मौजूद हैं कोई आपकी हवा की तरफ भी नहीं देख सकता। मीर साहब, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वादी में हमें आपसे बड़ा हमदर्द या दोस्त नहीं मिल सकता, और जो काम आपको बताने जा रहा हूँ ये भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अमरीश पुरी बड़ी मक्कारी से अपने शिकार की एक एक नब्ज पर हाथ रख रहा था। इसके दरमियान मीर साहब के चेहरे पर एक रंग आ और दूसरा जा रहा था। आप हुक्म कीजिए जनाब, इस मुफ्ती और सरदार के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। इसने अपने मालिक की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद अमरीश पुरी से सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रहा था। इसने गो के मीर साहब को सारी बात समझा दी थी, लेकिन इस बात की इसे हवा भी नहीं लगने दी थी कि दोनों इसराइली हैं। इसने मीर साहब को यही बताया था कि मुजाहिदीन की कैद में मौजूद इन दोनों गैर मुल्कियों की मौत ज़रूरी है और इनकी मौत में ही इनकी बका है। बसूरत दीगर वो वज़ीर आज़म के दिल में जो थोड़ी बहुत जगह पैदा कर सका है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि वजारत दाखिला के लोग मुफ्ती साहब के कहने पर इसके खिलाफ हरकत में आकर इसे कोई नुकसान ही ना पहुँचा दें। जनाबे वाला, आप जानते हैं कि वो दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और ये लोग बड़े सख्त हैं, लेकिन मैं भी इस केस को चैलेंज जानकर कबूल कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मीर साहब ने कहा। मीर साहब, मैंने आपसे शुरू ही में अर्ज किया था कि ये इम्तिहान का वक्त है और हमें इससे सुरखरू होकर निकलना है। आप किसी बात की परवाह न कीजिए। पैसा जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, हमें हुक्म दीजिए। जिस किस्म की मदद दरकार हो हम हाजिर हैं। नागी को मैं आपके हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने को कह दूंगा, लेकिन मुझे नताइज चाहिए। ये लोग किसी भी तरह सरहद अबूर न कर सके, ना ही प्रेस को इनकी हवा लगनी चाहिए। इससे पहले बहरसूरत उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। अमरीश पुरी ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा, आप मुतमईन रहिए, 5 रोज़ के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। मीर साहब ने बिल आखिर फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। अमरीश पुरी ने मुस्कुराते हुए अपने मातहत की तरफ देखा, जिसने ब्रीफ केस खोल कर इसके सामने रख दिया। ये 2 लाख रुपए हैं, इब्तदाई अखराजात रख लीजिए। इसके अलावा जितने पैसों की ज़रूरत होगी, जिस करेंसी में भी ज़रूरत हो, हमें मुतला कर दीजिए। बाकी बातों का तो आपको इल्म ही है। हम राब्ते के लिए पहले वाला तरीका और नंबर इख्तियार करेंगे। ठीक है। मीर साहब ने अपनी कमर से बंधे कैनूस के थैले में नोटों के बंडल रखते हुए इसे एहतियात से अपनी कमर के साथ दोबारा बांधते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए। सुबह होने से पहले पहले मेरा अपने साथियों में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हें किसी शक का मौका नहीं देना चाहता। इसने कहा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अमरीश पुरी ने इससे दोबारा मुआनका करके इसे रुखसत होने की इजाज़त दी। इसके घंटी बजाने पर एक मुस्तैद कमांडर अंदर आया, जो अमरीश पुरी की आंख के इशारे ही से सारी बात समझ गया था। इस कमरे में निकलने से पहले मीर साहब ने अपने चेहरे पर बरसती लानत को अपने कंधे पर रखी बड़ी सी कश्मीरी शॉल में छुपा लिया। जब वो एक फौजी जीप में अपनी पनाहगाह की तरफ जा रहा था तो बहुत गौर से देखने पर भी कोई इसकी शनाख्त नहीं कर सकता था। हवाई अड्डे से करीबन 10 मील की दूरी पर इसने जीप वालों को रुकने का इशारा किया और जीप से नीचे उतर आया। इसने जीप में रखी अपनी क्लाशनकोफ गन को कंधे से लटका लिया था और खुद इस पहाड़ी सिलसिले पर फैली अंधेरे की चादर में गायब हो गया। वो पैदल ही चल रहा था। यहाँ नज़दीक दूर कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते अचानक वो एक मोड़ मुड़ गया। ये रास्ता नज़दीकी आबादी की तरफ जाता था। इस आबादी में इसका आबाई घर था, जिसके नज़दीक दूर तक भी कोई सिक्योरिटी का एहलकार नजर नहीं आता था।
صرف دکھاوے کی کارروائی کے لیے یہ لوگ کبھی کبھی یہاں چھاپا مار لیا کرتے تھے اور میر صاحب کے کسی رشتہ دار کو تھانے لے جا کر بٹھا دیتے، جہاں سے 3-4 روز کے بعد اسے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو خود پر ٹوٹنے والی قیامت کی کہانی ضرور رو رو کر سنائے۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس کے جسم پر کچھ ایسے نشانات بھی بڑی ہوشیاری سے لگا دیے جاتے جو اس کی اس کہانی کو حقیقت کا رنگ دے سکیں۔ صبح اذان ہو رہی تھی جب میر صاحب ایک دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے بیٹے کو جیسے والد صاحب کی آمد کی پہلے سے خبر کر دی گئی تھی اور اس کے گھر والے دیدہ دل فرش راہ کیے ان کے منتظر تھے۔ جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا ایک ایک کر کے گھر کے مکین اس سے لپٹنے لگے۔ میر صاحب کے لیے انہوں نے خاص کشمیری ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میر صاحب نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، گھر والوں کی شکایات نوٹ کی، اپنے بیٹے کو مقامی اخبار کے لیے بیانات تیار کر کے دیے، ایک خطیر رقم اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کی اور اپنی راہ لی۔ محلے میں اکثر لوگوں نے انہیں گھر سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن اس محلے کے بدقسمت کشمیری کیونکہ انہیں مجاہد آزادی سمجھتے تھے، اس لیے ہر کسی نے ان کے احترام میں اپنی آنکھیں اور گردنیں جھکا لی تھیں اور بڑے احترام سے ان کی سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ دونوں کو یہاں 8 روز ہونے کو آئے تھے۔ اس درمیان کبھی کبھی ان سے مختار باتیں کرنے آ جایا کرتا تھا۔ انہیں مجاہدین کے اس کیمپ میں گھومنے کی اجازت تھی، لیکن جو علاقہ اس کے گھومنے کے لیے مخصوص تھا وہ 20 گز مربع میل سے زیادہ نہیں تھا۔ انہیں اب تک صرف اتنا علم ہو سکا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے دامن میں قید ہیں جس کے چاروں طرف جنگل اور گہرے کھڈ ہیں۔ ان کے ہزار کوشش پر بھی کسی مجاہد نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ لوگ ان کی ہر ضرورت جو ان کے اختیار میں تھی پوری کر رہے تھے، لیکن مختار کے علاوہ اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے پہل تو دونوں یہی سمجھے کہ ان لوگوں کو شاید انگریزی زبان نہیں آتی، لیکن پھر انہیں اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور وہ جان گئے کہ مجاہدین جان بوجھ کر ان سے بات نہیں کرتے، شاید انہیں اس کی خصوصی ہدایت کی گئی تھی۔ مختار کے ذریعے ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ مجاہدین نے ان کی رہائی کے عوض اپنے 15 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تو وہ انہیں رہا کر دیں گے، بصورت دیگر انہیں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوگی کہ کمانڈر مختار نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ اب ان کی رہائی صرف مجاہدین کے ساتھیوں کی رہائی سے ہی مشروط ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے مختار نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے دونوں سے کہا تھا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر بین الاقوامی پریس کے سامنے اپنی اصلیت بیان کرنے پر رضامند ہو جائیں تو انہیں فوراً رہا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اگر انہوں نے مجاہدین کی بات مان بھی لی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تو ممکن ہے کہ وہ رائے اور موساد کی کوشش سے رہا ہو جائیں اور کوئی بڑا ایکشن کر کے انہیں مجاہدین کی قید سے چھٹکارا دلا دیا جائے۔ لیکن اگر انہوں نے کبھی اس غلطی کا ارتکاب کر لیا اور پریس کے سامنے آ کر اپنی اصلیت بیان کر دی تو موساد انہیں زمین کی 7ویں تہہ سے نکال کر جہنم رسید کر دے گی۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جیکسن نے اس کے مطالبے پر کہا۔ یہ تمہارا حسن زن بھی ہے اور بدگمانی بھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت کی کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں جلد رہائی کی شرط سے آگاہ کیا ہے۔ اگر تم یہ شرط قبول کر لو تو میرے ساتھیوں کو تمہاری رہائی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری حکومت کو ہماری بات مان لینی چاہیے۔ مختار نے جواب دیا، ہم مر سکتے ہیں لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے۔ ارنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ بہرحال ہمارے مہمان نے۔ مختار مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آج انہیں 9واں دن ہوا تھا اور وہ یہاں کچھ اجنبی چہرے دیکھ رہے تھے۔ شاید مجاہدین کی ڈیوٹیاں بدل رہی تھیں، کیونکہ جو 10 سال پہلے ان کی حفاظت پر مامور تھا وہ لوگ رات کو یہاں سے جا چکے تھے اور ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آئے تھے۔ انہیں معمول کے مطابق مغرب کے فوراً بعد اس کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی، جس کے ساتھ موجود روشن دان سے ہی کچھ روشنی اندر آیا کرتی تھی، یا پھر وہ اندر لالٹین جلائے رکھتے تھے۔ دونوں کو لیٹے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب انہوں نے روشن دان سے ایک کنکر میں لپٹا کاغذ کا ٹکڑا کمرے میں گرتے دیکھا۔ جیکسن نے لپک کر کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور بے چینی سے اسے کھول کر لیمپ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ ان پر لکھا تھا، ان لوگوں کی کوئی بات نہ مانو، کسی صورت بھی پریس کے سامنے نہیں آنا۔ ہم تمہارے بہت نزدیک ہیں اور تمہاری رہائی کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ رکا پڑتے ہی ضائع کر دو۔ دونوں نے باری باری رکا پڑا اور ان کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔
انہیں اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ پیغام موساد کی طرف سے آیا ہے۔ ارنی نے فوراً ہی کاغذ کے ٹکڑے کو لیمپ کی لو سے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ راکھ اس طرح غائب کر دی کہ کسی کو شک ہی نہ گزر سکتا۔ اب دونوں بڑے مطمئن ہو کر لیٹے تھے۔ ان کے دل میں اگر کوئی معمولی سا خوف بھی تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی ذہنی دباؤ کے تحت وہ مجاہدین کی پریس کانفرنس کے سامنے پیش ہو کر حقائق بیان کر دینے والی بات مان لیتے، لیکن اب وہ ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غلام نبی نے زندگی میں شاید ہی کبھی 100 کا نوٹ دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ہزاروں روپے کے نوٹ پڑے تھے اور اس کی آنکھیں چدیا رہی تھیں۔ غلام نبی، خدا کی زمین انسانوں پر کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ تم صرف ایک بات سوچو، تم 3 جوان بچیوں کے باپ ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بچیوں کی ہندو فوجی اجتماعی آبرو ریزی کریں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے غلام نبی۔ اور ہاں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انٹیلیجنس کو اس بات کا علم نہیں کہ تم مجاہدین کے ساتھ ہو؟ یاد رکھنا، آج کل وہ لوگ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے والے ہیں۔ وہ تمہاری بیوی اور بیٹیوں کو تھانے لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غلام نبی، بے وقوف مت بنو، ان لوگوں کے فریب میں نہ آؤ۔ کسی نے تمہیں آزادی نہیں دینی، اور اگر آزادی مل بھی جائے تو تمہاری کس کام کی؟ تمہیں تو پھر بھی اس طرح کما کر اولاد کو کھلانا ہوگا۔ 1 لاکھ روپیہ تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ تم کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت کے کسی بھی دوسرے شہر میں آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا 1 سالہ بھی تو ہے بمبئی میں، اس کے ساتھ ہی مکان لے لینا۔ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ تمہیں وہاں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ میر صاحب نے غلام نبی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت کپواڑہ کے باہر ایک جنگلی سلسلے میں موجود تھے۔ غلام نبی نے حال ہی میں بندوق اٹھائی تھی اور وہ اگلے ہی روز مجاہدین کے اس قافلے میں جا رہا تھا جس نے اسرائیلیوں کو اپنی حفاظت میں لینا تھا۔ غلام نبی کبھی مضبوط ارادے کا مالک نہیں رہا تھا۔ وہ غریب مزدور تھا۔ سارا دن بوجھ اٹھانے سے اس کی کمر میں مستقل جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ اس نے مجاہدین کی اس تنظیم کو بھی لالچ کے تحت چنا تھا۔ اسے امید تھی کہ حزب المجاہدین میں شامل ہونے سے اس کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں گے، کیونکہ کشمیر کے لوگ مجاہدین کی چوری چھپے مدد کر دیا کرتے تھے۔ میر صاحب اسے آج نہیں 10 سالوں سے جانتے تھے، جب وہ ان کے سیاسی جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ غلام نبی ان کا محلے دار تھا اور میر صاحب نے نشانہ دیکھ کر تیر پھینکا تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت دری کا خوف اور اتنی زیادہ رقم کے لالچ نے کمزور ارادے اور بری نیت والے غلام نبی کے ایمان کو ڈگمگا دیا۔ تم مجاہدین کے خلاف کچھ کرنے کو تو جا نہیں رہے، آخر اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم نے تو 2 کافروں کے کھانے میں زہر ملانا ہے اور بس۔ ظاہر ہے تم جہاں بھی جاتے ہو مجاہدین تم سے کھانا پکانے کی خدمت ہی لیتے ہیں۔ ان کے لیے کھانا تم پکاؤ گے، کھانے میں زہر ملا دینا اور بس تمہارا کام ختم۔ جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوا چپ چاپ وہاں سے نکل آنا۔ میرے آدمی بحفاظت تمہاری واپسی کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت تمہیں تمہارے بچوں سمیت راتوں رات کشمیر سے باہر پہنچا دے گی۔ اور ہاں، اگر تم مزید ضمانت چاہتے ہو تو میں آج ہی تمہاری بیوی اور بچیوں کو جہاں بھی تم کہو پہنچا دیتا ہوں۔ بالآخر میر صاحب نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا۔ اب غلام نبی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مطمئن رہو، یہ چھوٹی سی شیشی دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کا سب سے زیادہ سریع الاثر زہر ہے۔ دونوں کو جو کھانا دیا جائے اس میں زہر کے چند قطرے شامل کر دینا۔ میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میری بیوی اور بچیوں کو آج رات ہی دہلی پہنچانا ہوگا، کمزور ایمان کے مالک غلام نبی نے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اور ہاں، تم ضرورت کے لیے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لو، باقی میں تمہارے گھر والوں کو ہی دے دوں گا۔ تمہارے پاس اگر اتنی زیادہ رقم کسی نے دیکھ لی تو ان لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے۔ میر صاحب نے اسے 2-3 ہزار روپے تھماتے ہوئے باقی رقم بڑی ہوشیاری سے واپس رکھ لی تھی۔ میر صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہوس کے مارے غلام نبی نے پیسے اپنی جیبوں میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ اچھا پھر خدا حافظ، کیمپ سے تمہارا زیادہ دیر باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں، مطمئن رہنا اور میرے کہے پر عمل کرنا۔ کام مکمل ہوتے ہی اسی راستے پر آنا ہے جس پر میں تمہیں آنے کے لیے کہا ہے۔ قریباً 1 فرلانگ دور ہم لوگ تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے، یہاں سے تمہیں محفوظ راستے سے نکال کر لے جائیں گے۔ میر صاحب نے قربانی کے بکرے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں الگ ہو گئے۔ میر صاحب زمانے کا کائیاں آدمی تھا، وہ ایک چال سمجھ کر چل رہا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنی کامیابی کے تصور ہی سے وہ جھوم رہا تھا۔
اس سودے میں نہ صرف اسے کم از کم 5 لاکھ روپے ملنے کی امید تھی، بلکہ اس طرح وہ مستقبل میں اپنے دیرینہ سیاسی حریف سردار صاحب اور مفتی صاحب کو بھی کھینچ سکتا تھا۔ اس نے امریش پوری کی مدد سے اپنے سیاسی حریفوں کو بے عزت کرنے کا بڑا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن اس کے سارے منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار غلام نبی پر تھا۔ اگر اس کا بار چل جاتا تو میر صاحب کے وارے نیارے ہو جاتے۔ غلام نبی کی حیثیت یوں تو مجاہدین کے اس لشکر میں ایک باورچی کی سی تھی، لیکن تمام مجاہدین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی جو اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ اسے اکثر چاچا کہہ کر پکارا کرتے تھے اور اس بات کا علم تھا کہ غلام نبی نے اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت داؤ پر لگا کر اپنے سر پر کفن باندھا ہے۔ کسی بھی مجاہد کے خاندان کے ساتھ ہندو درندے کیا سلوک کرتے ہیں، اس بات کا ان سب کو بخوبی علم تھا۔ آج بھی مجاہدین کا جو دستہ غیر ملکی قیدیوں کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، اس میں غلام نبی شامل تھا اور مجاہدین بطور خاص اس کا خیال رکھتے تھے۔ غلام نبی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے کیمپ میں 2 غیر ملکی قیدی موجود ہیں جن کی خوراک کا بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ جناب آپ بے فکر ہو جائیے، کبھی شکایت کا موقع ملا ہے آپ کو اس سے پہلے؟ اس نے کمانڈر مختار سے کہا تھا۔ صبح کا ناشتہ وہ خود مہمانوں کے لیے بنا کر لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوپہر کا کھانا، شام کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مجاہدین ان دونوں قیدیوں کو بند کر دیتے تھے اور بند کرنے سے پہلے انہیں رات کا کھانا اور قہوہ بھی ساتھ ہی دیا جاتا تھا۔ صبح جب ان کا کمرہ کھولا جاتا تو رات کے برتن اٹھا لیے جاتے تھے۔ غلام نبی نے اسی وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے اگلے کسی دن کا انتظار کرنے کی بجائے آج ہی کے دن اپنے کام کے لیے مناسب جانا تھا، اور اب وہ جلد از جلد اپنا کام کر کے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچیاں میر صاحب کے کہنے کے مطابق اب تک دہلی کے لیے روانہ ہو چکی تھیں، اور وہ خود 1 لاکھ روپیہ لے کر ان کے ساتھ ہی دہلی پہنچنا چاہتا تھا۔ بیچارہ غلام نبی، اس نے کانپتے ہاتھوں تیار کھانے میں زہر شامل کیا۔ یہ زہر اس نے کھانے کی تمام ڈشوں کے علاوہ قہوے میں بھی ڈال دیا تھا تاکہ قیدیوں کے زندہ بچے رہنے کا کوئی چانس بھی باقی نہ رہ جائے۔ کھانا قیدیوں کے سامنے رکھ کر وہ باہر آ گیا۔ یہی اس کی ڈیوٹی تھی، باقی کام دوسرے مجاہدوں کا تھا۔ باورچی خانے میں پہنچنے کے بعد اس نے شام کی اذان کی آواز سنی۔ جب مجاہدین نمازیوں کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے تو غلام نبی چپ چاپ اسی راستے کی طرف نکل گیا جس طرف اس کی دانش میں میر صاحب کے لوگ اسے اپنی حفاظت میں لینے کے لیے موجود تھے۔ سردیوں کی وجہ سے یہاں مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا بڑھنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ گھنے جنگلی راستے پر سفر کر رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے یا پھر گھنا جنگل۔ غلام نبی اندازے کے مطابق قریباً 1.5 فرلانگ تک چلا تھا جب اسے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ یہ اشارہ ان لوگوں سے پہلے سے اپنے آپس میں ملاپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ غلام نبی اپنی جگہ رک گیا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند سیکنڈز ہی گزرے تھے جب اسے اپنے پہلو میں انگارے گھسنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آتی، اچانک ہی درجنوں گولیوں نے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس کے جسم پر بہت قریب سے سلنسر لگے پستولوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ حملہ آور ایک سے بہرحال زیادہ تھے جنہوں نے چند سیکنڈز کے اندر اسے موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ اس کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ اسے جو کا تو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ غلام نبی کی اچانک گمشدگی نے مجاہدین کو پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید غلام نبی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اس نے گاؤں جانے کا اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ کیمپ کے قوانین کے مطابق کمانڈر کے حکم کے بغیر کوئی بھی مجاہد کیمپ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب رات گئے تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ نزدیکی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے۔ پھر انہیں یہ شک گزرا کہ کہیں غلام نبی کسی جنگلی درندے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ صبح تک بے چینی سے وہ اس کا انتظار کرتے رہے، رات کے اندھیرے میں، جبکہ بارش نے بھی زور پکڑ لیا تھا۔ جنگل میں اسے تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ علی صبح جب نماز کی ادائیگی کے بعد انہوں نے قیدیوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے والا مجاہد بھاگتا ہوا کمانڈر تک پہنچا تھا۔ اس کے منہ سے جو بات نکلی اس نے ایک لمحہ کے لیے تو کمانڈر مختار کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ مجاہدوں کے ہمراہ جب وہ بھاگتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دونوں لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ زہر ایک بوڑھے مجاہد نے ان کے سرانے بیٹھ کر ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ غلام نبی کے فرار کی وجہ کمانڈر مختار کو فوراً سمجھ آ گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگی تھی کہ غلام نبی نے کھانے میں زہر ملا کر انہیں ہلاک کیا ہے۔ فوراً ہی مجاہدین کی 3 ٹولیاں اس کی تلاش میں نکل گئیں، جنہوں نے تھوڑی دیر بعد اس کی گولیوں سے چھلنی لاش بھی دریافت کر لی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ دشمن نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد سازش کا نام و نشان مٹانے کے لیے اسے موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔
मुजाहिदीन को इन दोनों की हलाकत पर जबरदस्त धचका लगा था। इनके लिए इस बात का तस्वुर ही सुहाने रूप बना जा रहा था कि दुश्मन ने इनकी सफ़ों में जगह बना ली है। इसराइलियों का इनकी हिरासत में मर जाना इस बात पर दलालत करता था कि इनके दरमियान आस्तीन के साम मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये मुजाहिदीन का महफूज तरीन कैंप था, लेकिन इन्हें इस तलख हकीकत का एहसास हो गया था कि जहाँ दुश्मन की रसाई नहीं वहाँ इसके ज़र खरीद कुत्ते मौजूद हैं जो दुश्मन से ज़्यादा तबाहकारी करने की ताकत रखते हैं। उन्हें बहरसूरत इस साजिश का पता चलाना था। इन्हें मालूम करना था कि इस साजिश के डांडे कहां तक जाते हैं और दुश्मन को इसके मुतल्लिक किस हद तक मालूमात हासिल हैं। कमांडर मुख्तार के हुक्म पर फौरी तौर पर इस कैंप को खत्म करने का फैसला कर लिया गया था। वो लोग अब नए सिरे से नई मोर्चा बंदियां करने जा रहे थे। अपनों के हाथों उन्होंने हजीमत उठाई थी। इसके बाद ये नागजीर हो गया था कि वो अपने सिक्योरिटी निज़ाम का असर नो जायजा लेते। जनाबे वाला मामला ओके हो गया है। मीर साहब ने रात गए जब टेलीफोन पर अमरीश पुरी को इतला दी तो इसने सुख का सांस लिया। जब से मीर साहब को इसने ये जिम्मेदारी सौंपी थी वो 1 मिनट के लिए चैन की नींद नहीं सो पाया था। जब भी इसकी थोड़ी देर के लिए आंख लगती वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। ये पछतावा इसकी जान को आ गया था कि अब वो सारी जिंदगी ब्रिगेडियर शमीर से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। खुदा जाने इसकी बदकिस्मती थी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की खुशकिस्मती कि इसने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मोसाद को खुश करने के लिए कोई घिनौना इकदाम उठाया है पाकिस्तानी होशियार हो जाते हैं। ये इतला कि इसे कनाडा में धोखे में रखकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रही है, इसके खून में उबाल पैदा करती रहती थी। अमेरिका, FBI और कैनेडियन RCMP ने इसे बताया था कि रॉ की फराहम करदा इतलात पर आंखें बंद करने का खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा है कि पाकिस्तानियों ने उन्हें धोखे की चाल का शिकार करके अपने मतलब और ज़रूरत के एटमी पुर्जे अपने मुल्क में पहुँचा दिए हैं। सांप गुजर चुका था। अमरीश पुरी जानता था कि अब लकीर पीटने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन वो चुप होकर बैठने वाला नहीं था। वो चाहता था कि कोई ऐसा काम कर गुजरे जो इसे कम से कम मोसाद की नज़रों में ज़रूर सुरखरू कर दे। दोनों इसराइलियों को मरवा कर तो इसने एक हद तक मामलात को संभाल लिया था। अगर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो जाते तो दुनिया की कोई ताकत इसे इस्तीफा देने से बाज नहीं रख सकती थी। अगर वो खुद इस्तीफा न देता तो इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। मीर साहब ने इसकी तरफ बढ़ने वाले तूफान को बरवकत रोक लिया था। वो मीर साहब के लिए अपने दिल में सिर्फ इसलिए तशक्कुर के जज्बात महसूस कर रहा था कि इसने बुरे वक्त में अमरीश पुरी की मदद की थी, वरना इसके नज़दीक मुसलमान गद्दार की हैसियत किराए के टट्टू से ज़्यादा कुछ नहीं रही थी। अगर वो ये मामला मकामी रॉ के इंचार्ज पर छोड़ देता तो सिवाय जलालत की और कुछ हाथ ना आता। ये सबक इसने पहले सीख लिया था और बिल्ली की तरह अपना एक दाव अपने मातहतों से छुपा कर रखता था। बहुत कम लोगों को इल्म था कि मीर साहब इसके खास आदमी हैं। मकबूजा कश्मीर में मौजूद सिक्योरिटी एजेंसियों को सिर्फ इतनी हिदायत की गई थी कि वो मीर साहब पर हाथ नहीं डालेंगे, ख्वाह वो कुछ भी करते फिरे। लेकिन इस बात का इल्म बहुत से लोगों को रहा था कि मीर साहब किसी एजेंसी के साथ थ्रू हैं। अली सुबह जब इसने दोनों इसराइलियों की मौत की तस्दीक अपने ज़राए से कर ली तो फ़ौरन ही अखबारात को पहले से तैयार शुदा सरकारी बयान जारी कर दिया। इस बयान में कहा गया था कि 2 गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए मुजाहिदीन की तरफ से पेश करदा तमाम शराइत भारतीय हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार है। चूँकि हुकूमत की यह तयशुदा पॉलिसी है कि वो किसी गैर मुल्की की जान को ख़तरे में नहीं डालेगी, मुजाहिदीन ने 2 गैर मुल्की इंजीनियर्स की रिहाई के लिए अपने जिन साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है, हुकूमत इनको रिहा करने के लिए तैयार है। वक़्त और मुकाम का तयन भी मुजाहिदीन की ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाएगा। इस ज़मन में जिस गैर मुल्की सफारत खाने या एजेंसी को वो दरमियानी आदमी का किरदार अदा करने के लिए कहेंगे, इनकी बात मानी जाएगी। इसके साथ ही भारतीय आला हुकाम की तरफ से दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने को दरख्वास्त की गई थी कि वो दरमियानी किरदार अदा करके बेगुनाह गैर मुल्कियों को मुजाहिदीन के शिकंजे से रिहाई दिला दें। जैसे ही यह खबर जारी हुई मोसाद हरकत में आ गई। सारी दुनिया की तरफ से मुजाहिदीन कश्मीर के नाम अपीलों का तांता बंद गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।